اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عربوں کا طور طریقہ بالخصوص قرآن کی جو سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں وہ نام رکھنے میں طریقہ یہ اپنایا گیا کہ اس سورت پاک کے اندر وہ لفظ کہیں نہ کہیں موجود تھا یا اس چیز کا بیان تھا۔ سورہ بقرہ میں وہ گائے کے واقعے کا بنی اسرائیل والوں کا ذکر تھا، اس کے لیے اس کا نام ہی سورہ بقر پڑ گیا۔ سورہ نحل اس کے اندر شہد کی مکھی کا بیان ہے، اس لیے پوری سورت کا نام سورہ نحل رکھ دیا گیا۔ ویسے ہی یہ جو میں نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا لاسٹ آخری لفظ ہے ماعون، اس کے نام پر پوری سورت کا نام پڑ گیا۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل بے اسم الجز، کل کا نام جز کے نام پر رکھ دینا، ایک ٹکڑے کی بنیاد پر پورے کا نام رکھ دینا۔ سورہ ماعون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک کے ایک انتہائی ذلیل ترین دشمن کا ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں بیان کیا ہے، جس کا نام ہے عاص ابن وائل۔ یہ عاص ابن وائل مکہ کا رئیس اعظم، بڑا سیٹ اور سردار مانا جاتا تھا، اور یہ سورہ ماعون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آدھی سورت مکہ شریف میں، آدھی سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پوری مکہ میں نازل ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں پوری مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی، منافق، راس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، بنو سلول قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اس کے بارے میں بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کی برائی اور اس کی بری عادتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھو تو صحیح اس کو جو دین کا انکار کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو دین سے مراد کیا؟ ایک ہوتا ہے دال نون دن، اور ایک ہوتا ہے دال یا نون دین۔ دین یعنی مذہب، دین یعنی دھرم، یہ تو ہماری بول چال میں ہے، اردو کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ دین در حقیقت قیامت کو کہتے ہیں، یوم الدین۔ دین کا اصل معنی ہے بدلہ دینا، انصاف کرنا، اس لیے یوم الدین انصاف کا دن۔ یوم مانے دن ہوتا ہے اور دین مانے انصاف ہوتا ہے۔ ہاں، تو یکذب بالدین یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو مکہ کے کفار تھے، اس دور کے جو کفار تھے، ان کا عقیدہ ہے کہ جو ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد مر گئے تو پھر نہ کوئی زندہ ہونا ہے، نہ کوئی حساب دینا ہے، نہ کچھ کتاب ہونا ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، جو جیے بس جیے، اس کے بعد مرے تو ختم۔ اس کے لیے وہ آخرت اور قیامت اور حشر و نشر کا انکار کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہی زندگی ہے، اس میں جو لوٹ کھسوٹ لو اور جتنا مزہ لے لو وہی لے لیا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگ بالخصوص عاص ابن وائل، یہ وہ خبیث مردود نالائق آدمی تھا، اسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے وصال پر حضور کو ابتر کہا تھا، معاذ اللہ۔ ہاں،
آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا وصال ہوا تو وہ کفار سے، دشمنان دین سے کہنے لگا کہ کوئی ٹینشن مت لو، اب یہ حضور کا مسئلہ جو رہے گا نا جب تک ہے، اس کے بعد یہ دنیا سے گئے تو ان کی کوئی آل اولاد تو ہے نہیں کہ ان کا پورا مشن لے کر آگے بڑھے گی، یہ تو ابتر ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہے، ان کو کوئی نرینہ اولاد اور بیٹا نہیں ہے، لہٰذا یہ نسل ختم ہو گئی حضور کی، معاذ اللہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، ہنسی اڑایا کرتا تھا، مذاق بنایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، الہ العالمین اس کو عذاب میں گرفتار فرما اور دنیا کے کانٹوں میں سے کوئی کانٹا اس کو چبھا دے۔ ہاں، اللہم سلط علیہ شوکۃ من اشواک الدنیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہوا یہ کہ چلتے چلتے اس کو کانٹا صرف چبھا تھا، اس کا اتنا زہر اور پوائزن چڑھ گیا کہ اس کا پیر ہی کام کرنا چھوڑ دیا، گھر پر بیٹھ گیا، آخر خوب سوج گیا پیر اور سڑتے 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 وہیں ختم ہو گیا، مر گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے اور توہین کرنے کا انجام اس کو بھگتنا پڑا تھا۔ عاص ابن وائل، مہا کنجوس، مکھی چوس، ظلم و بربریت کا بے تاج بادشاہ کہہ لو۔ تو ایک تو قیامت کا انکار کرتا تھا، جو ہے بس یہی ہے، جتنا جینا ہے بس یہی مزہ لے لو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جن کا ایسا عقیدہ ہوگا وہ دنیا میں کتنا ادھم مچائیں گے اور کتنا مال دولت گھسیٹنے اور عیش و آرام کو اپنانے کے لیے کیسی جان کی بازی لگائیں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ ہاں، یتیم جس کا کہ باپ کا اور ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا، جو لاوارث ہے بیچارہ، جس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر کوئی ہمدردی جتاتا ہے، یہ اتنا پتھر کلیجے کا تھا کہ یتیم بھی اگر کبھی بھولے بھٹکے اس کے دروازے پر آ گیا تو اس کو بھی دھکا مار کے ہکالتا ہے، بھاگ یہاں سے، نہیں ہونا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یعود علی طعام المسکین، اور غریب کو کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں، خود بھی نہیں دیتا، غریب کو دھکے دے کے ہکالتا ہے اور دوسرے کو بھی دینے پر دعوت نہیں دیتا، دینے کی مطلب تلقین نہیں کرتا۔ اتنا مہا کنجوس، نہ خود دے گا نہ کسی سے دلوائے گا، اتنا مہا مکھی چوس تھا وہ عاص ابن وائل۔ ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ تو یہ ان خبثاء کا بیان ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ یتیموں کو دینا کوئی ضروری تو نہیں ہے، کوئی اسلام کا اصول اور ضابطے میں سے نہیں ہے کہ بالکل نکال کے تم کو یتیم آ گیا تو اس کو کھلانا ہی پڑے گا۔ ہاں، اتنا ہے انسانیت، اخلاص اور حسن خلق کا ایک حصہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی گور غریب کو دھتکار کر نہیں بھگانا ہے، خود کھلا دو، نہیں تمہارے پاس ہے کسی سے دلا دو، نہیں تو اچھی طرح سے معذرت پیش کر لو۔ لیکن نماز تو یہ دین کا ستون ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہ غیر ضروری لیکن صرف اخلاقی طور پر جو اچھی چیزیں تھی، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک وغیرہ، وہ نہ کرنے والے پر اتنا عتاب ہے اللہ کا، جو اسلام کی دین کی بنیاد نماز کے بارے میں سستی کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کا کیا جاؤ جلال ہوگا۔ فویل للمصلین، ویل ہے جہنم کی خوفناک وادی، ویل ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں، ٹائم گزار کے پڑھتے ہیں، بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، وقت گزار کے پڑھتے ہیں، یا بعد میں کبھی جی میں آیا تو پڑھتے نہیں تو نہیں پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر کبھی پڑھتے بھی ہے تو دکھاوے کے واسطے پڑھتے ہیں، یعنی اس میں بھی اخلاص کا درس دیا جا رہا ہے، جو بھی کرے وہ اللہ واسطے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ اور یقیناً ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہاں دکھاوے کے واسطے آیا، دکھاوے کے واسطے پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے واسطے یہ کر رہا ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ اپنا دیکھو نا یار،
مسجد میں آتے ہو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، دوسرے کے پھٹے میں جھانکنے کے لیے نہیں۔ ہاں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور امام غزالی کا نام محمد ابن محمد غزالی، ان کا بھی نام محمد، ان کے ابا کا بھی نام، ان کے دادا کے بھی نام، ان کے پردادا کا نام، سب کا نام محمد تھا۔ ہاں، اور ان کے دوسرے ایک بھائی تھے، تو امام صاحب تھے حضرت محمد غزالی، امام غزالی، اور مقتدیوں میں ان کے ایک بھائی بھی شامل تھے۔ اپنے وقت کے بہت ہی زبردست جید بزرگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب نماز چالو ہوئی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جو پڑھتے جا رہے ہیں تو ذہن میں اپنے آپ وہ آیتوں سے نکلنے والے مسئلے بھی تازے تازے ہوتے جا رہے ہیں، ریویژن ہوتے جا رہا ہے، اور یہ اس سے یہ آیت، اس سے یہ حکم ثابت ہوا، یہ آیت سے یہ حکم ثابت ہوا، پڑھتے بھی جا رہے ہیں، وہ پورے مگن ہیں اس میں، اور اس میں ساتھ ساتھ مسائل بھی وہ ان کے دماغ میں آتے چلے جا رہے ہیں، ان کو اور لطف آ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے حضرت حامد غزالی جو تھے نا، ان کی دل کی کیفیت پڑھ رہے تھے۔ گھر پر گئے تو اماں سے کہنے لگے کہ دیکھو امام غزالی اتنا نام ہے اور نماز پڑھا رہے تھے، تو سیدھے نماز میں دھیان لگانا، تو آیتوں سے مسئلے نکال کے اس کے اوپر دھیان لگا رہے تھے، یہ مسئلہ نکلا اس سے، یہ مسئلہ نکلا اس سے، یہ مسئلہ نکلا۔ تو وہ بھی امام غزالی کی اماں تھی، بولتی بیٹا تیرے سے بہتر تو وہ ہے نا، وہ بھی تو اللہ کے کلام میں غور و فکر کر رہا تھا، تو اس کے دل کی چگلی کر رہا تھا اور جاسوسی کر رہا تھا، دوسرے کے اندر تاک جھانک کر رہا تھا۔ کسی کے گھر میں جھانکنا گناہ ہے، دل میں جھانکنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو نماز میں یہ گناہ کر رہا تھا، توبہ کر۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال الذین ھم یراؤون، جو کرتے بھی ہے تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جو کرتے ہوں گے ان کے لیے خدا کی تنبیہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا، اخلاص کے ساتھ آئے 10 منٹ کے واسطے تو آتے ہیں، اخلاص کے ساتھ احسان مان لو میرے مالک نے اپنے دربار میں حاضری کی سعادت بخشی، کتنی بڑی بندہ پروری ہے کہ اللہ اکبر، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، مالک نے بلا لیا دربار میں، چلو اس کی عبادت کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کر لو، زیادہ اس میں دھاؤپڑ نہیں، زیادہ ادھم مستی نہیں، زیادہ چیخ پکار نہیں، چین سے آنا، بالکل اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ لینا، ایسی روحانیت آپ کو محسوس ہوگی، دل میں سکون محسوس ہوگا۔ ہاں، ہائپر ٹینشن کا بیماری دور ہو جائے گی، لیکن یہ سب چھوڑ کے اگر ایسا ٹیپ ٹاپ یہ وہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے تو اور زیادہ ادب سے کھڑے رہوں، یہ وہ مکاری وغیرہ، نہ، یہ ایسا نہیں کرنا۔ لیکن کوئی کرتا بھی ہو تو وہ اس کا عمل ہے، اپن نے اس کی طرف زیادہ متقی بن کے اعتراض نہیں کرنا کہ وہ ایسا کر رہا وہ ویسا کرنے دینا، بابا تو اپنا دیکھ، ہے نا، یہاں شیخ اپنی اپنی دیکھ ہونا چاہیے، یہاں نہیں کرتے، بھلتی جگہ شیخ اپنی اپنی دیکھ، جہاں سب کی دیکھنا چاہیے، سب کو لے کے چلنا چاہیے، وہاں خود غرضی آ جاتی ہے، اور جہاں اپنے کو سنبھالنا چاہیے وہاں خود بھی ڈوبتے دوسروں کو بھی ڈبا دیتے، یہ حال ہوتا ہے۔ الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ویل کن کن کے لیے ہے؟ جو دکھاوے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، اور ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ معون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگوں کو عام طور پر لگ جاتی ہے، آس پاس پڑوس کے لوگوں کو، کبھی نمک کم ہو گیا، جاؤ بازو میں سے لے کر آؤ، ہری مرچی کم ہو گئی، جاؤ لے کر آ جاؤ، کوتمیر کم ہو گئی، جاؤ لے کر آ جاؤ۔ اب اس پر بھی ہے تو اتنا تاؤ دکھانا ہے، ہم سے مانگنے کو آ رہے کیا، بار بار آ رہے، ارے یار کیا ہے، سوئی دھاگا مانگنے کے لیے، ہاں اتنی بھی نہیں رکھتے کیا، دے دینا رے بابا، اتنی چیز پر بھی کیا اپکار جتاتا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دینے سے انکار کر دے، روک دے، منع کر دے، اس کے لیے بھی ویل ہے۔ تو بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ یہ جو عام طور پر چھوٹی موٹی چیزیں جو لگتے رہتی ہے گلی محلے کے اندر ایک دوسرے کے آس پاس پڑوس کے لیے، وہ ضرورت سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رکھا کرتے تھے، تاکہ وقت ضرورت
آس پاس پڑوس کے لوگوں کو دیا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے اندر جو بیان کیے گئے مفاہیم ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سے ادا ہونے والی ساری عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی ہمیں توفیق دیتے ہوئے اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور ہماری نسلوں کو اور ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنا کر رکھے، دونوں جہان میں شاد آباد رکھے، ہر دکھ تکلیف پریشانی بیماری ظاہری باطنی اندرونی بیرونی روحانی جسمانی تمام نقائص و عیوب سے نجات عطا فرماتے ہوئے دونوں جہان کے اندر شان شوکت خیر برکت دھن دولت ایمان میں استقامت سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔